نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم معزز سامعین، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں، جو کہ ایک نہایت ہی حساس ٹاپک ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں؟ یقیناً سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والوں کی تعداد صرف اور صرف 25% ہی نظر آتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو قرآن کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، جو اس پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن پاک کو ہم نے ثواب و برکت کا ذریعہ بنا لیا اور خوبصورت سے جزدان میں لپیٹ کر تاکوں کی زینت بنا دیا اور اسے بہت اونچی جگہ پر رکھ دیا، جبکہ یہ کتاب ہمیں ہدایت کے لیے دی گئی تھی۔ قرآن پاک نوع انسانی پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، جو اس نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم پر کیا۔ یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک ہے اور اس میں ہدایت کے طلبگاروں کے لیے سامان نجات ہے۔ یہ کتاب ان لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو متقی ہیں، اور متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن کریم ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں ہماری ہر الجھن، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، چاہے وہ سماجی ہو، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی یا کوئی بھی مسئلہ ہو۔ یہ کتاب اپنے پڑھنے والوں کو تمام مسائل سے نمٹنے کا حل دیتی ہے۔ ہمارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سے بہت شغف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنا پسند فرماتے بلکہ دوسروں سے بھی سن کر خوش ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، واضح نور اور شفا نافع ہے۔ جو اس کو تھامے رہے یہ اس کے لیے بچاؤ ہے، اور جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے نجات ہے۔ اگر کوئی ٹیڑھا ہو اسے سیدھا کر دیتا ہے اور دل کا ٹیڑھا درست ہو جاتا ہے۔ اس کے عجائبات ختم ہونے کو نہیں آتے اور بار بار پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوتا۔ یہ کتاب رہنما ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، لوگ بدل جاتے ہیں، زمانے بدل جاتے ہیں، انسان کا دل بھی الٹ پلٹ ہو جاتا ہے۔ 1400 سال سے نہ یہ کتاب بدلی ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ ہاں البتہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کو ضرور بدل دیتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تم قرآن پڑھا کرو اور اللہ کو یاد کرتے رہو، کیونکہ اس سے تم آسمان میں یاد کیے جاؤ گے اور زمین میں بھی تمہارے لیے روشنی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جبکہ وہ پانی سے بھیگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زنگ صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے ایک نیکی شمار ہوتی ہے اور ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ
الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ مختصر سے 3 حرف ادا کرنے سے انسان کو 30 نیکی مل جاتی ہے۔ قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا۔ عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی۔ انہیں عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سمجھتے اور قرآن کی جو بھی آیت نازل ہوتی اس پر عمل کرتے۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی کسی کام کرنے سے منع کیا جاتا تو وہ رک جاتے، اور کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا تو اس پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ آج ہم نے تھوڑی سی بات کی ہے قرآن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم اس کے بارے میں اور کنٹینیو کریں گے کہ قرآن کو ہم کس طرح سمجھیں، اس پہ کیسے غور و فکر کیا جائے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دلوں میں اتار دے، اور اپنی دعاؤں میں مجھے بہت بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل میرا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔ وآخر